بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے تو اتنی طویل غیر حاضری کی میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت سے دوست مجھے وقتاً فوقتاً یاد بھی کرواتے رہے کہ اتنے عرصے سے کوئی گفتگو ہو نہیں سکی۔ کچھ مجبوریاں ایسی تھیں جن کی وجہ سے یہ ایک وقفہ آ گیا، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ اتنا لمبا گیپ ہماری ملاقات میں اور ہماری گفتگو میں نہ آئے۔ تو اب کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے ہفتے میں اپنی سنڈے کو جو ہے نا ویکینڈ سنڈے تھا، تو بیگم کہنے لگی کہ بس تھوڑا سا کام ہے، چلتے ہیں، یہاں ساتھ ہی مارکیٹ تک جانا ہے، تو بس آنا جانا کرتے ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لے چلتے ہیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے نکلے، گھر کے قریب ہی چھوٹی سی مارکیٹ ہے، وہاں پر ہم نے کام کیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو اچانک بیگم کو یاد آیا کہ انہوں نے ایک وال کلاک لینا تھا کسی کے لیے، تو کہنے لگی کہ چلو نکلے تو وہیں ہیں، تھوڑا دور ایک بازار ہے تو وہاں پر چلتے ہیں، تو پھر دوبارہ جانا پڑے گا، تو اسی چکر میں ہم ادھر سے ہو آتے ہیں۔ اب ارادہ تو نہیں تھا، میں بھی ویسے ریسٹ کرنے کے موڈ میں ہی تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیگم کا آرڈر آ جائے تو پھر انکار کرنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے گاڑی موڑی اور دوسرے بازار کی طرف چل پڑے، جو کہ تقریباً وہاں سے ہمارے تقریباً 6-7 کلومیٹر دور ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا دور جانا پڑا۔ بہرحال ہم اس بازار گئے، بیگم نے گھڑی دیکھی دکان سے، وال کلاک لیا۔ اب ساتھ ہی وہ کچھ اور دکانیں بھی کھلی تھیں، سنڈے کو عموماً وہ بازار اوپن ہی ہوتا ہے، تو ونڈو شاپنگ کرنے لگ گئے۔ میں بھی کچھ چیزیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کمپیریٹیولی سستا سا بازار ہے، اور عام شاپنگ مال وغیرہ کی نسبت وہ چیزیں ہمیں وہاں سے کافی کم قیمت میں اور مناسب چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو کچھ کچن کی چیزیں، کچھ اور چیزیں، سمجھ لیں کہ کوئی جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک مارکیٹ ہوتی ہے، اس ٹائپ کا وہ بازار تھا۔ تو بہرحال ہم بازار میں دکانیں دیکھنے لگ گئے۔ تو میں گاڑی میں بیٹھا تھا پہلے، جب وہ گھڑی لینے گئی تو جہاں پہ وہ دکان تھی جہاں سے وہ شاپنگ کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک دکان تھی، تو وہ کوئی کپڑے کی دکان تھی، وہاں پہ کچھ اس نے تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو میں گاڑی میں بیٹھا بیٹھا میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا یار وہ تکیے 2 لینے تھے۔ اب کیونکہ پلان کر کے نہیں نکلے تھے تو میرے پاس بھی پرس نہیں تھا، اور بیگم بھی کوئی اتنے خاص پیسے لے کے نہیں آئی تھیں، تو میں نے اس کو ویسے ہی کہا کہ آپ چلو اس کی ذرا قیمت تو پتہ کریں کہ کتنے کے یہ تکیے دے رہے ہیں۔ وہ بہرحال گئی تو اس نے پتہ کیا، تو اس واپس آئی پتہ کر کے، اس نے کہا کہ یہ کوئی 350 کا ایک تکیہ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے 300 تک دے دیں گے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو، اگر وہ پرس لایا ہوتا تو یہیں سے کام ہو جانا تھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ نے ادھر آنا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ چلیں۔ پھر ہم مارکیٹ میں ادھر ادھر دکانیں کچھ دیکھیں اور ہم واپس چل پڑے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو کیونکہ بیگم نے بھی کچھ وہ چیزیں دیکھی تھیں ادھر ادھر کی، تو اس کا بھی اب وہ پلان بن گیا کہ چلو اب قابو تو آیا ہی ہوا ہے یہ،
تو چیزیں کہنے لگی چلو ابھی آتے ہیں، اور تو کوئی کام ہے نہیں اب ہمیں، سنڈے ہے چھٹی، اور بھی کوئی ایسا خاص کام تھا نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ویکینڈ ٹائم ہو نہ ہو تو آ کے ہم جو ہے نا یہ کچھ میں نے اپنی چیزیں لینی ہیں، آپ یہ تکیے دیکھ لینا یہاں سے۔ دکان تو دیکھ ہی لی ہے، قیمت کا بھی اندازہ ہو گیا، قیمت بھی مناسب تھی، وہی تکیے ہم کسی مال پہ جاتے یا ہمارے قریب جو ڈی ایچ اے کی مارکیٹ ہے وہاں پہ جاتے تو وہ 700-800 کے آلموسٹ اسی طرح کے تکیے جو ہے نا وہ وہاں سے ملتے تھے، تو مجھے بھی تھا کہ چلو لے ہی لیتے ہیں۔ بہرحال اب ہم نے کیا کیا کہ گھر آئے، اس نے اپنا پرس پکڑا، میں نے اپنا پرس پکڑا، واپس ہم اب اسی مارکیٹ میں اس شاپ پہ ارادہ کیا کہ وہاں پر چلتے ہیں، اس شاپ پر جہاں سے تکیے لینا تھے۔ جب وہاں پر پہنچے ہم اس شاپ پر، اس مارکیٹ میں، اب اس شاپ کے آگے نا ایک وہ جو شربت والی ریڑھی ہے وہ کھڑی تھی، ساتھ تھوڑی سی جگہ تھی۔ میں گاڑی جب پارک کرنے لگا تو میرا ارادہ کر ہی رہا تھا گاڑی پارک کرنے کا، تو اسی اسنا میں ایک رکشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ پارکنگ کی جگہ بچی نہیں وہاں پر، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا گاڑی آگے پارک کر لیتے ہیں، تو میں نے تھوڑی گاڑی آگے کی، تھوڑی سی آگے کرتے کرتے تھوڑی ایک سائڈ پہ مجھے جگہ ملی کہ جہاں پر میری گاڑی پارک ہو سکتی تھی، تو میں نے گاڑی سائڈ پر کی، سڑک سے تھوڑا سا نیچے، اور گاڑی پارک کی، گاڑی بند کی۔ اب جب گاڑی بند کی میں نے اور سامنے دیکھا تو وہ وہاں پر بھی ایک کپڑے کی دکان تھی، اور اس دکان کے باہر، جیسے دکانوں کے باہر اکثر وہ لوگ چھوٹا سا سامان لے کر اپنی چیزیں بیچتے ہیں، تو وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی وہ کچھ کپڑے اور تکیے لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نے کہا بھئی چلو اسی سے پتہ کر لیتے ہیں، اب یہاں پر گاڑی کھڑی کی ہے تو اترے ہم، اس سے پتہ کیا، اس نے کہا جی 300 کے تکیے ہیں۔ اب میں نے کہا یار یہ 300 کے کہہ رہا ہے، وہ 350 کے کہہ رہا تھا، تو اس میں بھی گنجائش دیکھیں کتنی ہے اس کے پاس، تو میں نے کہا یار دیکھو 500 کے 2 دے دو، میں نے 2 لینے ہیں۔ ہمارا وہاں پر سودا ہو گیا، اور اسی دوران میں جب ہم مارکیٹ کے لیے آ رہے تھے تکیے کا ارادہ کر کے، تو راستے میں میری والدہ کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا بھی مجھے یاد نہیں رہا، ایک شلوار مجھے بلیک کلر کی لینا ہے، جب تم لوگ مارکیٹ جا رہے ہو تو میری شلوار بھی لیتے آنا۔ اب اتفاق یہ دیکھیے آپ کہ جس بندے کے پاس وہ تکیے لیے اس نے تھوڑے سے کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے جس میں کٹ پچ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بلیک کلر کا بھی اس کے پاس کپڑا تھا، تو وہ بھی وہیں پہ کھڑے کھڑے مل گیا۔ اب ہم نے یہ چیزیں لے لیں، کچھ جو بیگم نے اپنی تھوڑی سی چیزیں لینا تھیں وہ اس نے اپنی لے لیں، اور اب ہم واپس آ گئے وہاں سے بازار سے۔ اب ہم آ رہے ہیں رستے میں، تو واپس آتے آتے اب میں سوچ رہا تھا کہ گھر سے جب ہم آئے، پہلے جب اس مارکیٹ میں گئے تھے ہم، اس دوسری دکان پر کھڑے ہوئے، وہاں پہ ہم نے تکیے دیکھے، گھر آئے، پیسے لیے، اور ارادہ کیا کہ وہاں پر ہی جانا ہے، ہمیں پتہ ہی اس دکان کا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو جگہ نہ ملی، گاڑی پارک کرتے کرتے آگے جانا پڑا، جہاں جگہ ملی وہاں دوسرے تکیے نظر آ گئے، اور حالانکہ جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو وہیں اسی روڈ سے گزرے تھے، اس کے آس پاس دکانیں بھی دیکھی تھیں، لیکن وہ تکیے اس وقت ہمیں نظر نہیں آئے، تو میرا ارادہ بھی نہیں تھا تکیے لینے کا، اچانک ہی وہ خریداری میں اضافہ ہوتا گیا، تو میں نے سوچا کہ جس بندے سے اب میں راستے میں واپسی پہ جو ہے نا آتے آتے سوچ رہا ہوں کہ جس بندے سے تکیے لیے تھے، جو کہ وہ ایک چھوٹی سی دکان کے آگے وہ بیٹھا تھا اپنا چھوٹا سا اڈا لگا کر، تو شاید اس نے آج اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ایک ضرورت ہے جس کے لیے مجھے کچھ زیادہ پیسے چاہیے، کچھ آج میری سیل زیادہ ہو جائے تو میرا یہ کام ہو جائے گا،
کیونکہ اس بازار میں اس کے جو نارمل روٹین والے گاہک ہیں وہ تو آ ہی رہے تھے، جو کہ آتے ہیں اس طرح سے جیسے کسی نے چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں لینا ہوتی ہیں. تو ہم آؤٹ آف دا وے بڑی دور سے اور بڑے عرصے بعد اس بازار میں گئے اور وہاں پہ گئے. پھر اس سے پہلے ہم نے ایک دوسری بڑی دکان دیکھی، وہاں پر ہمیں پارکنگ نہ ملی. جہاں پارکنگ ملی وہاں سامنے یہ شخص بیٹھا تھا. تو اب یہاں سے روٹ بھی چینج ہوا ہمارا، اور ہم نے جو وہ اس سے شاپنگ کی، وہ سمجھ لیں کہ آپ اس دن جو اس کی نارمل کی شاپنگ ہوتی ہے اس سے ایکسٹرا ایک اس کی شاپنگ ہو گئی، سیل اس کی جو ہے، اور ہماری شاپنگ ایکسٹرا ہو گئی. تو میں اب یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ یار اس کے نارمل روٹین والے گاہکوں سے ہم ایک ایکسٹرا اتنی دور سے، جو کہ ہمارے قریب کی مارکیٹ بھی نہیں ہے، وہاں پر آئے اور جانا کہیں اور تھا، اس کے پاس گئے. تو یہ سوچتے سوچتے نا مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آ گئی. وہ میرے بڑے پیارے کزن بھی ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. تو پرانی بات ہے. تو اکثر وہ ہوتا کہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ نا بندوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، آپ گھر سے نکلتے کسی اور کام سے ہیں، لیکن کسی شخص کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ میاں اپنے کسی بندے کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ نے نا بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی. لاہور سے باہر رہتے تھے وہ، تو اچانک ایسا ہونا کہ پتہ لگا جی کہ وہ لاہور آئے ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ ملنے، کبھی ملاقات ہو جانی، کبھی فون آ جانا. تو میں کہنا بھائی آپ لاہور کب آئے، کوئی اطلاع بھی نہیں، کوئی آپ نے بتایا بھی نہیں. تو کہتے یار میرا ارادہ تو نہیں تھا آنے کا، ڈیوٹی میری کسی اور علاقے میں تھی، کام کر رہا تھا، آفس سے فون آیا کہ جناب فلاں جگہ چلے جاؤ. تو میں ادھر آ گیا. جب یہاں پہنچا تو ایک کسی پرانے جاننے والے کے اس سے فون پہ بات ہوئی، اور وہ پتہ لگا فون پہ باتوں باتوں میں کہ اس شخص کو کوئی مسئلہ ہے. اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ جو مسئلے کا حل تھا وہ میرے کسی ایک دوسرے دوست کے پاس. تو میں نے اس کو فون کیا، بات کی، باتوں باتوں میں فون پر ہی اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا. تو دراصل بات یہ ہے، مجھے پتہ یہاں پر آ کر لگا کہ میں یہاں آیا کس کام سے. تو دراصل میری اس بندے کی آسانی کے لیے، اس کے مسئلے کے حل کے لیے ڈیوٹی میری تھی. تو میں وہ آؤٹ آف اسٹیشن وہاں سے کوئی 150-200 کلومیٹر کا سفر کرتے 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 یہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور اس کا کام میرے کسی دوسرے جاننے والے کے تھرو حل ہونا تھا. تو اللہ نے مجھے یہاں بلا لیا. تو آپ لوگ بھی سوچئے کہ اگر آپ اپنی پلاننگ کر کے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور کوئی وجہ ایسی بن جائے کہ وہ کام آپ کا نہ ہو، جس کام سے آپ نکلے ہوں وہ کام آپ کا نہ ہو. مثلاً کہ جیسے جس روٹ پر آپ جا رہے ہیں، اب وہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے پتہ لگے کہ ٹریفک جو ہے بلاک ہو گئی ہے. اب آپ کو اپنا کام تو کرنا ہی ہے. آپ کہتے ہیں جی فلانے روٹ سے ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں، یار نکلے ہوئے ہیں، کام کر ہی لیں. اب آپ دوسرا لمبا چکر لگاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ راستے میں دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بزرگ ہیں جن کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے. اب آپ کو اپنے کام کی بھی جلدی ہے، لیکن اس شخص کو کوئی پریشانی اور اس کی عمر دیکھ کر بادل ناخواستہ جو ہے آپ رکتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کا ٹائر چینج کرتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ کرتے ہیں. وہ اپنے راستے پہ چل پڑتے ہیں، آپ اپنے راستے پر. تو یہ کیا ہے کہ آپ سوچئے ذرا
کہ آپ کسی کام کے لیے نکلے جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے کا کام تھا، اور ٹریفک بلاک ہوئی، آپ نے روٹ چینج کیا، راستے میں کسی کی گاڑی خراب تھی، ٹائر پنچر تھا، آپ نے وہ کروایا، اس کے بعد اپنے کام گئے، کرتے کراتے آپ کو وہ 2 گھنٹے لگ گئے اس سلسلے میں۔ تو وہ اصل میں بات کیا تھی کہ اس دن وہ زیادہ جو ضروری چیز تھی وہ آپ کا اپنا کام نہیں تھا، وہ اس پریشان شخص کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا روٹ چینج کروایا۔ اور یہ میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہم سے بھی کبھی نہ کبھی اسی طرح سے کسی شخص کو آسانی فراہم کرنے کا کام لے لیتے ہیں جس کا ہمیں ارادہ نہیں ہوتا ہمارا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو مجھ جیسے گناہ گار ہیں تو ہم جیسوں کو جو ہے نا وہ اللہ میاں اس طریقے سے ڈیوٹیاں پر لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کوئی کام کر چکتے ہیں تو پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ یار وہ اچھا میں ادھر گیا تھا تو وہ کسی بندے کا اس طرح سے تھا تو اس کے میں کام آ گیا۔ اس طرح کے کئی معاملات جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آپ اگر غور کریں گے تو وہ سب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اب مثلاً آپ کوئی ایک سبزی لینے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں سے آپ روٹین میں سبزی لیتے ہیں اور اس دکان پر گئے تو وہ جون سی آپ نے سبزی لینی تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، باقی ساری تھیں۔ اب آپ کو لینی ہی وہ سبزی تھی، آپ وہ چلتے چلتے آگے چلتے ہیں، جا کے تھوڑی آگے جا کے آپ کو کوئی ٹھیلے والا مل گیا، اس کے پاس وہ سبزی تھی جو آپ نے لینا تھی۔ اب آپ نے اس ٹھیلے والے سے وہ سبزی لی۔ اب آپ جب گئے تو آپ نے کہا چلو یار یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ تو فرض کیا کہ اب آپ نے 100 روپے کی چیزیں لینی تھیں یا 100 روپے کی سبزی لینا تھی، اور وہ تلاش کرتے کرتے 200 کا پیٹرول لگ گیا، لیکن دراصل وہ 100 کی سبزی نہیں تھی، وہ 100 روپیہ کسی کی ضرورت تھی جو کہ آپ نے ہر حالت میں اللہ کے اس بندے تک پہنچانا تھا۔ تو میں اب جب یہ سب کچھ سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اور میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا معاملہ کبھی پیش آ جائے تو اس صورتحال میں پریشان ہونے کے بجائے یا خوف محسوس کرنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی آسانی کے لیے یا کسی شخص کی کوئی ضرورت پیدا کرنے کے لیے یہ سبب پیدا کر دیا ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور ایسا ہمیں بعد میں ہی خیال آتا ہے، جیسے پہلے عرض کیا میں نے کہ یار وہ دیکھیں وہ ایسا ہوا تھا تو میں اس طرح سے کیا تو رستے میں وہ مل گیا تو میں نے اس کا کوئی کام کر دیا یا اس کے کام آ گیا۔ اب دیکھیں نا کہ عام طور پہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسے گناہ گار شخص جو ہیں وہ اب ان کی عادت ہے کہ کوئی اگر شعوری طور پر ہم کسی کے کام آتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں یا کسی کو پیسے دے دیے یا کسی مدد کی تو بس وہ تشہیر کا جو ایک فیکٹر ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے، وہ جی میں فلانا آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، یار میں نے فلانے کو جو ہے نا وہ اس طرح سے دیا پیسے، اس طرح سے اس کو ضرورت تھی، تو وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عمل میں اس کے اجر میں جو ہے نا وہ کمی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ پھر وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں اپنی ڈیوٹیوں پر لگاتے ہیں کہ جن کا احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ایسے موقع پر ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سے جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں چھوٹی چھوٹی لیتا رہے کہ جن کا ہمیں شعوری طور پر احساس نہ ہو، تاکہ ان کے اجر و ثواب میں کمی نہ آ جائے۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور ایک دفعہ دوبارہ معذرت اتنی لمبی غیر حاضری کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو ہم
جلد ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔